کچھ پیرامیٹرز تو سیٹ ہوں گے نا کہ یار کون لوگ ہیں جو یہ تعین کریں گے کہ یار یہ مجدد ہے اور اس کو مان لیا جائے گا آیا کہ یہ مجدد ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ جو اہل علم اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں ان کی اکثریت اس کے بارے میں یہ کہے گی نا کہ یہ مجدد ہے، اس کو مجدد مانا جائے گا. کیونکہ ورنہ تو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی تھوڑا سا ووٹنگ جمہوریت والا سسٹم ہے نا، تو کسی کے بھی ووٹر بھی مل کے اس کو بول دیں کہ یہ مجدد بنا دیا ہم نے، تو یہ کوئی الیکشن والا تو کام ہے نہیں کہ مل جل کے اس کو مجدد بنا دیں. تو اس لیے مجدد ہونا چونکہ دین کی فیلڈ ہے لہذا اس میں دینداروں کا ہی اعتبار ہوگا، اور اس کا تعلق بہت زیادہ علم کے ساتھ ہے تو لہذا اس میں اہل علم کا اعتبار ہوگا. تو اہل علم، اہل دین، پابند شرع، دین پر عمل کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی کے بارے میں یہ کہے گی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مجدد کے بارے میں علماء نے اکثر یہ شرط لکھی ہے کہ وہ 2 صدیاں پائے، یعنی 1 صدی کا اختتام اور دوسری ہجری صدی جو ہے اس کی ابتدا پائے. اب مثال کے طور پہ کوئی مڈ آف دا سینچری ہے، اگرچہ اس نے بہت کام کیے لیکن اگر وہ پچھلی صدی کا اختتام اور اگلی صدی کی ابتدا اگر یہ اس کو زمانہ نہیں ملا تو وہ جو اصطلاح کے اعتبار سے مجدد ہے پھر وہ اس کو نہیں کہا جائے گا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا کام بھی اس نوعیت کا ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک مدرسہ بنا دیا تو اس کو مجدد کہہ دیں، ایسا نہیں. اس کے کام کی نوعیت بہت بڑی ہو. جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو اس وقت جو اس سے پہلے بادشاہ تھے یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے جو تھے انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جو ہے نا وہ سچے حکمران تھے جو ان کے بعد آئے. اب اس میں تو یزید تھا، اس کے بعد سلیمان، عبد الملک سلیمان، یہ لوگ تھے. اب ان کی وجہ سے جو اقربا پروری، جو کرپشن، جو جائیدادوں پہ قبضے اور جو ظلم و ستم یہ سب تھا. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2.5 سال کے زمانہ حکومت میں سارا کلچر چینج کر دیا، سب کچھ بدل کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے مجدد ہیں. اب امام شافعی جیسی ہستی کو دیکھیں کہ انہوں نے فقہ اور حدیث کے اندر اور اجتہاد اور فقہی مسائل کے اندر اتنا بڑا کام کیا کہ دنیا میں کروڑوں افراد ان کے فقہ کو ماننے والے، اس پہ چلنے والے. امام اعظم کا مرتبہ ان سے بڑا ہے لیکن وہ جو تھا نا صدی کا ابتدا اور اختتام بیسیکلی وہ نہیں وہاں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو مجدد نہیں کہا گیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ اگر امام ابو الحسن اشعری، امام ماتریدی کی سیرت پڑھیں تو آپ یقین کیجئے کہ آج کے زمانے میں تو لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ کوئی اتنا کام بھی کر سکتا ہے. امام ابو الحسن اشعری کی کتابیں ہیں 12 جلد، 15 جلد، 20 جلد، 18 جلد، 16 جلد، 10 جلد، 9 جلد، 6 جلد، 4 جلد، یعنی اتنی موٹی کتابیں اور وہ بھی درجنوں کی تعداد میں لکھی ہوئی. اچھا پھر آپ امام غزالی کو تو ویسے ساری دنیا جانتی. امام رازی کی اصول فقہ پہ اور تفسیر پر کتاب اور علم الکلام کے اندر ان کا جو کام ہے دنیا جانتی. اسی طرح شاہ عبدالحق موتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا مجدد الرفسانی ہو گئے یا اعلیٰ حضرت ہو گئے. تو آپ اسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اب علامہ سیوطی کی کتابوں کی تعداد غالباً ہے 1150 کے قریب ہے، 1150 کے قریب کتابیں لکھی اور علوم کی مہارت اور وسعت علمی اور تبحر علمی ان کا دیکھنے والا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا تھا تو لہذا وہ اس کے اوپر انہوں نے جو علم کی خدمت کی نا وہ یوں کہہ لیں کہ اتنی دور دور تک وہ پہنچی اس زمانے میں جب یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی یہ وہ کچھ نہیں تھا. تو ان کے زمانے میں ان کی شہرت جو ہے نا وہ مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوتی تھی، شرق و غرب کے اندر ان کے نام ہوتے تھے. تو لہٰذا مجدد عام طور پہ اس کی خدمات کی وسعت اور اس کی بلندی اور علو اتنا ہوتا ہے کہ پھر ہی اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تجدیدی کام کیا، یہ مجدد ہے.